السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله آمین یا رب العالمین۔ سورہ کہف آیت نمبر 35 ہم کنٹینیو کریں گے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ وقلنا اور کہا ہم نے یا آدم اے آدم اسکن رہو انت تم وزوجکا اور بیوی تمہاری الجنتا جنت میں وکلا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس سے رغدن فراغت سے حیثو جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو ولا اور نہ تقربا تم دونوں قریب جانا ہادہی اس الشجرۃ درخت کے فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے فأزلہما پھر پھسلایا ان دونوں کو الشیطان شیطان نے عنہا اس سے فأخرجہما پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو مما اس سے جو کانا وہ دونوں تھے فی ہی جس میں وقلنا اور کہا ہم نے اہبتو اتر جاؤ بعضکم بعض تمہارے لبعض بعض کے عدو دشمن ہیں ولکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر جائے قرار ہے ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے الہین ایک وقت تک فتلقى پس سیکھ لیے آدم نے من ربہ اپنے رب سے کلمات چند کلمات فتابا پھر وہ مہربان ہوا علیہ اس پر انہو بے شک وہ ہوا وہی ہے التواب بہت توبہ قبول کرنے والا الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے پچھلی بار فقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت کا ہم نے جو ہے ڈسکشن کیا تھا اور ہم نے خاص طور پر اسکن کے موضوع سے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا۔ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہر جاؤ۔ سکن کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کہ پہلے حرکت کرنا اور پھر بعد میں آ کر رک جانا اور ہمیشہ کے لیے نہ رکنا۔ اگر کوئی ہمیشہ کے لیے کہیں رہے تو اخلدہ کا لفظ آئے گا خالدین جیسے قرآن میں آتا ہے خالدین فیہا ابداً اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسکن سے یہی بات نکلتی ہے کہ ابھی سے اللہ تعالیٰ کے حکم میں اس کی تبدیلی تھی کہ آدم علیہ السلام نے ہمیشہ کے لیے جنت میں نہیں رہنا تھا۔ اگر ہمیشہ کے لیے رہنا ہوتا تو کیا لفظ استعمال ہوتا تھا؟ اخلد۔ تو اخلد وزوجک الجنت اس طرح ہوتا تھا لیکن اخلد استعمال نہیں کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسکن استعمال کیا ہے، اسکن میں پہلے اشارہ ہے۔ تو دوسری بات کہ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ
यहाँ हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन हुक्म में सिर्फ जो है मुफरत का सीगा इस्तेमाल हुआ है। तो उस्कुन अंता, ये नहीं कहा कि उस्कुना, तुम दोनों ठहरो। सिर्फ आदम से खिताब किया गया है, आदम अलैहिस्सलाम से, उनकी बीवी से नहीं किया गया है। इससे क्या बात निकलती है, हमने पिछले सेशन में तफसील से डिस्कस कर लिया था कि अब हम मुख्तसर बात दोबारा यहाँ पर जो है करके आगे बढ़ेंगे कि सुकून का ताल्लुक घर के अंदर की जिम्मेदारी शौहर की है, और पहले उस्कुन के माने सिर्फ रहने के नहीं है, उस्कुन के माने सुकून कायम करने के भी है। तो सिर्फ उनके साथ रहो नहीं, उनमें सुकून पाओ। घर में सुकून कायम करने की जिम्मेदारी जो है शौहर की है। पहले वज़ौजुकल जन्नत, जन्नत में तुम दोनों ठहरना है, खाओ पियो, लेकिन उस दरख्त तक ना जाना। वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा, इसमें इसमें से जो कुछ चाहते हो खाओ, बगैर किसी शक शुबे के, बगैर देखे लेबल को, या फिर वहां पर हलाल है या हराम है, जो हर चीज खाओ पियो। मिसाल के तौर पर हमें जो है अ, कुछ कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में, या फिर अब यहाँ पर भी इस तरह हमको जो है लेबल्स देख के जो है खाने की जो है नौबत पड़ रही है। प्यूरिटी है, हलाल है वगैरह, खरीदारी के वक्त। तो उसमें या इसमें जेलाटिन है या फिर मोनोडाइग्लिसराइड्स वगैरह कुछ भी है, इसमें कोई हराम चीज तो नहीं है। हम कंफर्म करके खाते हैं। केक्स में, बच्चों के प्रोडक्ट्स में, कोई भी चीजों में हो सकते हैं। तो ये रगदन हुआ। पहले आपको फिक्र होती है कि ये हलाल है कि नहीं। तो रगदन जो हम जो है लेबलिंग को चेक करके खाते हैं, वो रगदन के अंदर आता है। तो पहले हमको फिक्र होती है कि ये हलाल है कि नहीं। बराह रास्त हमको ये फिक्र की जरूरत नहीं होती। कहा गया था आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से कि खुल के खाओ, बगैर फिक्र के खाओ, बेफिक्र माइंड होकर खाओ इस जन्नत में, लेकिन उस दरख्त तक ना जाना। अब देखें दोबारा यहाँ पर मुसन्ना का सीगा इस्तेमाल होना शुरू हो गया, जो अरबिक ग्रामेटिकली अ, हमको समझ में आता है। वला तक़रबा हाज़िही अश-शजरता, इसमें दो बातें हम जो है सामने आते हैं हमारे, कि पहली बात ये कि जब हलाल और हराम की बात आई तो शौहर को जिम्मेदार नहीं बनाया गया, दोनों को जिम्मेदार बनाया गया। अल्लाह ताला के सामने दोनों की जिम्मेदारी है। हलाल या हराम के मौजू से एक घर की जिम्मेदारी, वो शौहर की, वो मासूल है, उसको अमीर बनाया गया है घर का, लीडर बनाया गया है घर का। लेकिन जब अल्लाह ताला की शरीयत की बात आती है, अहकाम की बात आती है, तो दोनों की जवाबदेही है, बोथ आर अकाउंटेबल, मर्द भी और औरत भी। यानी औरत की अपनी जिम्मेदारी भी है अपने शौहर के घर को संभाले, अपने शौहर के गैर मौजूदगी में और गैर मौजूदगी में भी। तो अगर शौहर की गैर मौजूदगी में वो गलत बात कहती है, झूठ बोलती है, गॉसिप्स लगाती है, या चोरी करती है, या उसकी अमानत में खयानत करती है, तो उसकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी उसको खुद देनी है। यानी शौहर जब घर में ना हो, शौहर जब कमाने चले जाए, फोन कॉल करके शौहर की जो है बुराई भी करना, वो भी किसके अंदर आ जाएगा, अमानत में खयानत की जो है कैटेगरी में आ जाएगा। यानी शौहर की अमानत में खयानत। या फिर उसने जो कहा था, जो रिसोर्सेस जो है संभालने के लिए कहा था घर के, वो उसमें आपने कुछ कमी कोताही कर दी, वो भी खयानत में आ जाएगा। तो वला तक़रबा हाज़िही शजरता, तो बोलने का मतलब ये है कि दोनों की जिम्मेदारी है इस घर को संभालने की। और जो है आगे बात आती है, दूसरी बात, वला तक़रबा हाज़िही शजरता, दूसरी बात यहाँ पर हाज़िही का इस्तेमाल हुआ है। सूरह आराफ में तिल का मुशाहिदा रहता है। तिल का दूर के लिए इस्तेमाल होता है, हाज़िही करीब के लिए, दिस दैट। तो हाज़िही दिस है, यहाँ हाज़िही का इस्तेमाल हुआ है। तो ये बात जो है सामने आती है कि ये पहले अच्छी तरह दिखाया गया है कि ये कौन सा दरख्त है जिससे दूर रहना है। पहले क्लियरली बता दिया गया है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल पहले आ गई थी कि कहाँ नहीं जाना है और क्या करना है। बल्कि जो है सामने लाकर भी दिखाया गया कि ये वाला दरख्त है, यहाँ पर ना जाना, तो इसके पास मत जाओ। तो जन्नत में दरख्तों की कमी नहीं थी। इस दरख्त इस इस दरख्त को बल्कि सामने ला के दिखाया गया, ये वाला दरख्त है देखो, तो इसके पास मत जाओ।
یعنی دور کا درخت، تل کا درخت بول کر نہیں بتایا گیا ہے، حاضی درخت بول کے بتایا گیا ہے، کیونکہ جنت میں درختوں کی کمی نہیں ہے، تو اس درخت کو اس میں کچھ سامنے لے کر یہ والا درخت ہے، تو اس کے پاس مت جانا، حاضی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اچھی طرح پہچان ہو جائے تاکہ کہ کون سا درخت ہے ایکچوئل میں، کمی غلطی سے بھی، کبھی غلطی سے بھی اس کی طرف نہ جائیں، اس لیے سامنے لا کر ہی کہہ کر بتایا گیا ہے، ولا تقربا هذه شجرتا، اور یہ نہیں کہا کہ اسے مت کھاؤ، کہا گیا ہے اس کے قریب مت آنا، لا تقربا، اس سے بھی بہت عظیم حکمت یہاں پر دکھائی دیتی ہے، لا تقربا، قرآن میں اگر ہم ان احکام کی طرف جائیں جن میں ولا تقربا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہ تعبیر خاص ہے قرآن کی کہ کچھ فرمان کے لیے ولا تقربا آیا ہے، کچھ کمانڈس کے لیے، کچھ آرڈرز کے لیے، کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، وہ صرف یہ نہیں کہا کہ یہ کام مت کرو، وہ کام نہیں کرو، کہا ہے ولا تقربا یعنی اس کے قریب بھی مت جانا، ڈونٹ گو نیئر آلسو، قریب بھی مت پھٹکو، ایسی بات آئی ہے، تو زنا کے بارے میں مثال کے طور پر ولا تقربوا الزنا آیا ہے، یہ نہیں کہا گیا زنا مت کرو، زنا مت کرو کی بات نہیں آئی ہے، ڈونٹ ڈو نہیں کہا گیا ہے، تم اس کے قریب بھی نہ جانا کہا گیا ہے، ولا تقربوا مال مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا، یہ کہا گیا ہے، تو یہ ولا تقربا کی بھی بہت جو ہے پوٹینشیل میننگ ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا، مت کرنے سے زیادہ ترجیح دینے والی بات کیا ہے، تم اس کے قریب بھی نہ جانا، یہ والی بات، تو قتل کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا ولا تقربوا للقتل، قتل کے قریب نہ جاؤ، ایسا نہیں کہا گیا ہے، ولا تقتلوا النفس کہا گیا ہے، انسان کا قتل مت کرو کہا گیا ہے، تو اس طرح کے میننگ سے تو ضرور اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے، تو قریب نہ جانے کا احکام زنا اور یتیم کے مال کے ساتھ موجود ہے اور قتل کے ساتھ کیوں نہیں ہے، کیونکہ انسان کو جب قریب آنا ہوتا ہے، کوئی چیزوں کو جو ہے ہمیں چھوڑنا ہوتا ہے بری عادت، تو اس کے قریب بھی نہ جانے کی بات آتی ہے، یعنی انسان جو ہے سپوز زنا کی بات ہے، اب فیس بک ہے آج کل، میسنجر ہے، اس میں جو ہے بس ایک قدم بڑھتا ہے، فوٹو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، پھر فرینڈ ریکویسٹ جاتا ہے، کیا ہے یہ سب اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، ایک ایک قدم بڑھتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہوگی، دوسرا قدم بڑھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، میں نے تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کی، ارے میں تو بس ایک لائک کر کے آیا تھا، مگر اس میں ایک بائی اسٹیپ انٹر ہوتا ہے انسان، دوسرا قدم بڑھتا ہے، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم تو جو ہے فرینڈ کر سکتے ہیں، تو تیسرا قدم بڑھتا ہے، ہے اٹس کامن اٹس کول ٹو ڈو، کیا ہوتا ہے اگر ہماری لسٹ میں ایک جو ہے فیمیل آ گئی، سب یہی کرتے ہیں، یا پھر میل آ گیا، سب یہی کر رہے ہیں، اٹس ہو گئے، ہم تو کووڈ میں پڑھ رہے ہیں نا، اتنا تو مائنڈ اوپن مائنڈیڈ رہنا چاہیے نا، پھر 10 قدم تو یہ جنریشن میں نارمل ہے، اٹس اوکے، اب ہم صحابہ والے کوالٹیز تھوڑی نہ لا سکتے ہیں، ہم اتنے تو وہ صحابہ ویسے کہاں ہو سکتے ہیں، یہ جنریشن میں تو نارمل ہے، فری مکسنگ از نارمل، ایسا اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان جو ہے قریب جاتا ہے، اس لیے قریب بھی نہ جانا یہ کہا گیا ہے، تو زنا ہی ہے، چاہے آپ ٹیکسٹنگ کرو، چاہے آپ نظر لگاؤ، یعنی نظر سے دیکھو دل بھر کے، یا پھر آپ ٹیکسٹنگ پہ ٹیکسٹنگ کرتے جاؤ، یہ سب زنا ہی ہے، ہاتھ کا زنا، آنکھ کا زنا، زنا تو زنا ہی ہے، تو اس لیے زنا تھوڑی کیا ہے، بس سوشل میڈیا پر فوٹو دیکھا، بس جو ہے تھوڑی ٹیکسٹنگ کر لیا، تو ایسی بات نہیں ہے، تو زنا زنا ہی ہوتا ہے، اور یتیم کا مال کی بات ہے، نہیں میں تو بس چیک کر رہا تھا کہ اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں وہ اس یتیم کے، یعنی وہ میری کسٹڈی میں جو یتیم ہے، میں بس چیک کر رہا تھا کتنے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، نہیں بس میں نے ودڈرا اس لیے کیے تھے کہ پتہ نہیں آج کل اسکیمس یا سائبر فراڈس ہو رہے ہیں نا، اٹس ناٹ سیف ان بینکس بول کر میں نے ودڈرا کر لیا، اپنے آپ کو سمجھاتا ہے، تسلی دیتا ہے، میں نے تو بس ودڈرا کر کے گھر میں رکھا ہے، پھر گھر میں جب ضرورت ہوتی ہے اس میں سے سب ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ خرچ کرتے جاتا ہے، سوچا گھر میں تکیے کے نیچے رکھ لوں سنبھال کے، کیونکہ آج کل سائبر فراڈ زیادہ ہے، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ قریب آتا ہے یتیم کے مال کے، اور اس کو استعمال کرتے ہی جاتا ہے، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ قریب جا رہا ہے انسان، تو ڈائریکٹ کہہ تو سکتا ہے کہ آپ اچھی نیت سے کام کر رہے ہیں، اور آپ کو کوئی اشارہ کر کے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تم حرام کر رہے ہو، یعنی کوئی اس طرح جو ہے ٹیکسٹنگ کر کے ایک جو ہے میل فیمیل کے قریب جا سکتا ہے، یا پھر یتیم کے مال کے قریب ایک دوسرا انسان جا سکتا ہے،
تو स्टेप बाय स्टेप अच्छी नीयत रख के भी खरीब जा सकता है, बुरा करके भी अच्छा कर रहा है समझ के भी खरीब जा सकता है। इसलिए बताया गया है वला तखरबा, खरीब भी ना जाओ। और जवाब में कहते हैं, लोग कहते हैं दिखाओ कहाँ है हराम, टेक्सटिंग करना कहाँ हराम है, कौन सी आयत है बताओ। नहीं, जिना जिना ही होता है अगर समझने बैठे तो इसमें असल हराम हरामी है, वो है जिना या फिर यतीम के माल के करीब जाना। लेकिन जब आप इसके करीब कदम रखोगे तो आप बहाना बना सकते हैं हम कि हराम नहीं कर रहे हैं, सेटिस्फाई सेल्फ सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में हराम ही होता है, हराम हराम ही होता है, चाहे कौन सा भी जनरेशन आ जाए, कुछ भी हो जाए। तो तरह दुनिया की उजरत एक गर्दिश है, हम उसकी ग्रेविटेशनल पुल के अंदर यानी गुनाहों की तरफ राग़िब होते जाते हैं। एक दफ़ा आ गए तो फँस जाते हैं। अब एक दफ़ा उसका दिल उसी लड़की में आ जाएगा, उस शख़्स का, तो वो फँस जाएगा। अब उसी से जो है गैर ताल्लुकात तो वो रख सकता है। तो आजकल जो लिव इन रिलेशनशिप वगैरह ये तमाम चीज़ें, तो इसलिए उसका करीब ही ना जाना। तो वला तक़रबा की जो है ऐसी इम्पोर्टेंस है, अ, तो मसला आगे तक पहुँच जा सकता है, इंसान टू मच कर जा सकता है, इसलिए वला तक़रबा कहा गया है। वला तक़रबा हाज़ा, हाज़ा का भी इम्पोर्टेंस हमने पढ़ लिया, वला तक़रबा भी हमने डिस्कस कर लिया। यानी इस दरख्त में भी बड़ी कशिश है, आप इस दरख्त के करीब भी ना जाना कहा गया है। इसके करीब गए तो फिर दिल चाहेगा, टेम्पटेशंस होंगी, ज़रा ट्राई तो कर लेंगे, नहीं बस देखना था, थोड़ा और ज़्यादा करीब जो है जाएँ, देखें जो है कैसा है, बस हम उसके जो है फ्रूट टच करना चाहें, टेक्सचर कैसा उसका टेक्सचर है हम वो देखना चाह रहे हैं, या फिर उसके पत्ते कैसे हैं, या फिर उसके जो है फूल पत्ते कैसे हैं, या फिर उस दरख्त के फ्रूट कैसा है हम टच करके देखना चाह रहे हैं। ये तो एक्सोटिक फ्रूट है काइंड ऑफ, तो बस देखना चाह रहे हैं। हम देखने जाते हैं पाक नियत से, मगर उसे खा भी जा सकते हैं। इसलिए वला तक़रबा हाज़ा कहा गया है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि इसमें से मत खाओ, कहा गया है इसके करीब भी मत जाओ। अब हमारे लिए क्लियर है कॉन्सेप्ट। देखें उन्हें क्या कहा गया है आदम अलैहिस्सलाम के बारे में और हमारी माँ हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में जो बात की जाती है अकाला यानी उन्होंने खाया। अ, ये जुर्म नहीं लिखा गया है कि हम करीब गए, क़रीबा नहीं कहा गया है, वो करीब गए नहीं कहा गया है। अक़रबा ये भी नहीं कहा गया है अकाला खाया, यानी उन्होंने वो फ्रूट खाया, ये कहा गया है। तो जब मना करने की बात आई, तो करीब भी ना जाने की बात आई, और फिर जब खाने की बात आई तो एग्ज़ैक्टली वो वर्ड फ्रेम कर दिया गया, खा लिया उन्होंने। ये नहीं कहा गया करीब गए वो ट्री के, ऐसा नहीं कहा गया। तो जब गुनाह की पकड़ की बात आती है, एक्चुअल आप जो गुनाह कर रहे हैं, अगर इफ एट ऑल वो ज़िना है, तो एक्चुअल आप जो ज़िना कर रहे हैं, वो लिखा जाएगा अल्लाह की किताब में, या फिर हमारे नाम-ए-आमाल में। और फिर अगर यतीम का माल खाया है, तो ये नहीं कहा गया है कि उसने यतीम के माल के करीब गया, ये नहीं कहा जाएगा। वो यतीम का माल खा गया, ये लिखा जाएगा। तो इसमें फ़र्क है। तो इसलिए वला तक़रबा हाज़िहि अश-शजरता, इस दरख़्त के करीब भी मत जाना, और इस दरख़्त के ख़ास ताल्लुक़ है फ़हशा से। फ़हशा हमने पहले भी जो है डिस्कस किया था। फ़ुहुश क्या होता है? बेहयाई, बेशर्मी, चाहे वो ज़बान से अदा हो जाए या फिर एक्शन के साथ की जाए कोई बेहयाई या बेशर्मी। तो कैसे पता चलता है हमने इसका ताल्लुक़ फ़हशा से है? अगर उस दरख़्त के करीब जाएँगे तो फ़हशा से कैसा ताल्लुक़ होगा? तो ये बात सूरह आराफ में इलैबोरेट में है कि मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि ये बात सूरह आराफ में इलैबोरेट वे में है कि ये आयत वला तक़रबा हाज़िहि शजरता, जो दरख़्त के करीब भी ना जाना, फ़हशा से रिलेटेड है। वहाँ डिटेल में आएगा, वहाँ आदम अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी आएगी, वहाँ डिटेल में आएगा। वहाँ अल्लाह ताला ने इस मौज़ू की पूरी तरह से जो है डिस्क्रिप्शन दी है, और जो फ़हशा के बारे में तफ़सीली आयत है, जामे आयत है कुरान की, वो सूरह आराफ में हमको मिलती है, और उनका ताल्लुक़ बराह रास्त इसी क़िस्से से है। इसी क़िस्से की इस तफ़सील से यहाँ जो है सूरह बक़रा में एक फ़ीलर है, वहाँ पर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर मुख़्तसर ज़िक्र है, वहाँ पर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है उस फ़हशा की।
فتکون من الظالمین، پھر تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اگر اس ٹیمپٹیشن میں آ جاؤ گے درخت کے قریب جا کر تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ من الظالمین، یہ بھی عجیب کلام ہے کہ ابھی تو صرف دو ہی انسان ہیں۔ وہ کون انسان ہے؟ آدم علیہ السلام اور حوا، مگر ابھی تو آدم علیہ السلام حوا تو فرسٹ کریچر ہے، تو کہا جا رہا ہے من الظالمین، یعنی فیوچر میں بہت سارے ظالمین پیدا ہوں گے۔ دو الفاظ ہونے چاہیے تھے، ٹو پرسنس کے عربک گرامر میں سنگولر ہے ڈیول، ٹو پرسنس کا ہے پیر کا، اور پھر پلورل جو تھری سے زیادہ ہوتے ہیں وہ پلورل ہے، تو یہاں پر تو دو ہے تو ویسا لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر ظالمین 3 + 3 سے زیادہ لوگوں کے بارے میں ظالمین کہا گیا ہے، تو تم دونوں ظالم ہو گئے، تم ظالمون میں سے ہو گئے۔ میں اس میں سے ہونے سے مراد کے بہت سارے ظالم ہوں گے فیوچر میں۔ یہ ہم کو یاد ہے کہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو تمام جو ہے انسانیت کا کیریکٹرز بتائے گئے تھے، دیکھو صالحہ کی یہ فیچرز ہے، دیکھو جو ہے سارہ کے یہ فیچرز ہے، یہ ایک ایک کے کیریکٹرسٹکس بتائے گئے تھے آدم علیہ السلام کو، تو اس لیے تو داؤد علیہ السلام کے کیریکٹرسٹک انہوں نے بس دور سے دیکھ لیے تھے اور اپنے جو ہے عمر کے کچھ سال ان کو دے دیے تھے، ارے بہت ہی جو ہے گریٹ فیوچر میں کنگ ہونے والے ہیں، بہت اچھے امیر بننے والے ہیں، تو انہوں نے داؤد علیہ السلام کو اس طرح دے دیے تھے سال، تو یہ بات پروف کرتی ہے کہ کیریکٹرسٹکس ہمارے آلریڈی عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کو بتا دیے گئے تھے، تو اس لیے آلریڈی جو ظالمون ہیں یا پھر بہترین لوگ جو مثال کے طور پر محسنون ہیں، کون محسنون ہیں کون ظالمون ہیں سب بتا دیے گئے تھے کیریکٹرسٹکس آدم، کیوں کہ ایک والد صاحب کو کیا اپنی اولاد کے کیریکٹرسٹکس نہیں پتا ہوتے ہیں؟ بالکل پتا ہوتے ہیں ایک والد صاحب کو، تبھی تو وہ بیسٹ فادر ہوتے ہیں، تو آدم علیہ السلام ہمارے بیسٹ فادر تھے، ان کو ان کی تمام اولاد کے کیریکٹرسٹکس بتا دیے گئے تھے۔ آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا تھا، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، علم دیا گیا تھا اور ایگزام بھی لیا گیا تھا، تو اس میں یہ بھی موجود تھا، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ علم، ہم نے گرامیٹیکل یہ پروف کیا تھا کہ وہ علم بہت ڈیپ تھا اور ایگزامینیشن بھی بہت لانگ تھا، تو شاید کئی سالوں تک وہ ایگزامینیشن بھی لیا گیا تھا ہوگا، تو اسی طرح ظالمین آلریڈی فیوچر میں جو ظالمین آئیں گے اس میں سے جو ہے شمار ہو جاؤ گے اگر آپ اس درخت کے قریب جاؤ گے تو اس بات میں بار بار قرآن میں ان آیت میں خاص کر اشارہ آ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ کہا گیا تھا تو پھر خلیفہ تو ان کو یہ تمام کیریکٹرسٹک بتا دیا گیا تھا، تو پہلے سے ہی یہ بات تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے شامل کر دی کہ اس کی بہت ساری اولاد ہوگی، آدم علیہ السلام کی، اس انسان کی بہت اولاد ہوگی، اور اس اولاد میں بہت سارے ظالمین بھی ہوں گے، فتکونا من الظالمین۔ ہم نے پچھلی سیشن میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو تمام انسانیت کی دکھائی گئی تھی، وہی بات اس سے پروف ہوتا ہے کہ سب کے جو ہے کیریکٹرسٹکس دکھا دیے گئے تھے، اس میں جو عبارات آتی ہے کہ تمام انسان دکھا دیے گئے تھے، اس میں ظالم تھے کہ نہیں تھے، تو اب ان کو جب بتایا جا رہا ہے کہ تم ظالمون میں سے شمار ہوگے، تو انہیں اچھی طرح بتا دیا گیا کہ ظالم کون کون ہیں، وہ بتا دیا گیا تھا اور اوصاف انسانیت بھی دکھائے گئے تھے، یعنی کیریکٹرسٹکس پورے انسانیت کے کیریکٹرسٹکس جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے ان کو آدم علیہ السلام کو دکھا دیے گئے تھے۔ آگے آیت نمبر 36 میں آ رہا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، یہ بھی بہت اہم بات ہے، تو بائبل میں ایو کا نام آتا ہے، حوا علیہ السلام کا نام ایو ہے، اور ایو سے وہ لوگ کیا نکالے؟ ایول، تو کیوں؟ کیونکہ اصل میں شیطان نے حوا علیہ السلام کو پھسلایا، یہ ان کا گمان ہے، پھر حوا نے جا کے آدم علیہ السلام کو کہا کھا لو کوئی بات نہیں، تو یہ ان کے جو ہے کتابوں میں ہے، یہ برحق صحیح نہیں ہے، یہ جو ہے باطل میں سے آئے گا، یہ حق نہیں ہے، یعنی ان کی طرف سے اصل میں عورت پر بہتان لگایا جاتا ہے عیسائیت میں اور یہودیت میں،
اس لیے عورت کو نیچا نیچا دکھایا جاتا ہے سوسائٹی میں ہمارے آج تک بھی۔ قرآن نے اس بات کو پورے واضح طریقے سے ثابت کر دیا ہے کہ اس معاملے میں ذمہ داریاں دونوں کی اکٹھی ہیں۔ یعنی ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا تھوڑی دیر پہلے، حرام اگر کوئی کرے گا، یہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اور لیڈرشپ صرف شوہر کی ہے، لیکن وہ برائی کریں گے تو دونوں بھی اکاؤنٹیبل ہوں گے۔ تو پھر آدم علیہ السلام کس طرح جو ہے یا اس میں سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے۔ فرسٹ آف آل تو ان کی لیڈرشپ ہے، اور سیکنڈ تھنگ دونوں کی اکاؤنٹیبلٹی۔ تو آدم علیہ السلام بھی انوالوڈ تھے، ایسا نہیں ہے کہ سرپنٹ آیا وغیرہ حوا علیہ السلام کو جو ہے بہکایا پھسلایا، اکیلے نہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے دونوں کو پھسلایا، ایک کو نہیں۔ پہلے ایک کو پھسلایا پھر اس نے دوسرے کو پھسلایا، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے قرآن میں۔ فَأَزَلَّهُمَا، اس سے کیا بات نکلتی ہے؟ صرف اے لفظ ہم اٹھا کے دیکھیں تو پہلے تو حوا علیہ السلام ان کی معصومیت ہے یہاں پر، کہ پہلی بات کیا ہم ان کو خاص عورت کی طرف ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ عورت ذات جو ہے اس میں ذرا گندگی زیادہ ہے، خرابی ہے، حیض ہوتا ہے وغیرہ، فزیکلی بھی امپیور ہے، اس کے حرکتیں بھی امپیور ہوتی ہیں، اس طرح ہے، اس میں شر کا انصب زیادہ ہے وغیرہ، یہ جاہلیت کی بات ہے۔ کہاں سے نکلتی ہے یہ بات؟ کہاں سے نکلتی ہے؟ ہمارے جو ہے آیت میں جو ہے لوگ یعنی ہمارے معاشرے میں لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، تو یہ بڑی حیرانی کی بات ہے۔ تو ایو سے ایول نکالنا، عورتوں پر گندگی کا بہتان لگانا وغیرہ۔ تو امیجن کریں اگر کوئی $100 کا کوئی ٹرانزیکشن ہے، کچھ بزنس کا کام ہو رہا ہے، اور اس میں قرآن اور شریعت کہتی ہے عورتوں کے بارے میں، آگے آیت بھی آئے گی گواہی کے بارے میں، مثال کے طور پر عورتوں کی اہمیت کی بات آ رہی ہے، تو اس لیے گواہی کے بارے میں آتی ہے۔ تو گواہی کے بارے میں آئے گی کہ اگر دو مرد نہ ملیں آپ کو گواہی کے لیے بزنس یا ٹرانزیکشنز میں، تو گواہی دینے کے لیے کیا کریں؟ ایک مرد اور دو عورتیں۔ تو اگر ہم کو یہاں سے یہ بات ملتی ہے تو دو عورتیں یہاں پر آئی ہیں، تو تو اب ہم یہ سمجھیں کہ یہ $100 کا جو ہم نے ٹرانزیکشن کیا ہے اس کا جو ریسیٹ ہے یہ زیادہ اہم ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زیادہ اہم ہے؟ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو یعنی حدیث کو، اس کے لیے بھی گواہی چاہیے، رائٹ؟ حدیث جمع کرنے کے لیے گواہیاں ہم نے اکٹھے یعنی اسکالرس نے اکٹھے کی ہے، مثال کے طور پر امام بخاری ہے، انہوں نے گواہیاں اکٹھے کی ہے، چین آف ٹرانسمیشن، تو حدیث، پھر یہ یعنی جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کر کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک پہنچائے، مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کتنی گواہیاں لی ہیں، کتنے حدیث ہیں، یعنی 2000 سے زیادہ حدیث ہیں، وہاں دو عورتیں ضروری نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کے معاملے میں ایک عورت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں ہم کو ایک حدیث یعنی ایک گواہی کافی تھی۔ تو اس لیے یہ صرف بزنس اور ٹرانزیکشن کے معاملے میں دو عورتوں کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایک مرد دو عورت، ایون انہیریٹنس میں ایسا آتا ہے تو عورت کی کم ہے ویلیو وغیرہ، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور ہم قرآن میں سورہ نساء میں اور پھر سورہ مائدہ میں وغیرہ میں ہم دیکھ چکے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح عورت کی وکالت کرتا ہے۔ تو پھر عورت کی جو ہے ویلیو بالکل کم نہیں ہے، حوا علیہ السلام کی ویلیو بالکل کم نہیں ہے۔ تو یہی بات پتہ چلتی ہے، اس کا تعلق ایک خاص سیاق سے ہے، اس میں عموم نہیں ہے، کوئی ایسا بگ عنوان نہیں ہے، لیکن لوگ عنوان بناتے ہیں عورتوں کے ٹاپک لے کر، عورت تو جو ہے ٹیڑھی رب سے پیدا ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، ایسی باتیں نعوذ باللہ کرتے ہیں۔ اگر بات کرنی ہے تو دین کے مطابق کرنا چاہیے، قرآن کس کو کیسا ایلیویشن دیتا ہے اس کے حساب سے جو ہے ہمیں بات کرنی ہوگی۔ اور یہ باتیں پھر لوگ کیا کہتے ہیں بزرگوں نے کہا وغیرہ، کون سے بزرگ کہتے ہیں؟ کوئی بھی بزرگ ہوتے ایکچوئل میں اوتھینٹک تو نہیں کہتے یہ بات، اسکالرس خود جو ہے ایسی بات نہیں بتاتے، ہم خود علماء کا مطالبہ کریں جن کی طرف یہ باتیں منسوب کی جاتی ہے، تو ہمیں پتا چلے گا کہ وہ علماء بھی ان باتوں سے بری ہے، کوئی علماء نے بھی ایسی بات نہیں کہی، ایسے مس انٹرپریٹیشنز نہیں نکالے، تو انہوں نے ایسی کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کی، لیکن لوگ ان کا نام لے کر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ عورت ایسی ہے ویسی ہے وغیرہ سوسائٹی میں۔
वही चीज इंडिया में आकर पहली है, सती सिस्टम, या फिर उसके शौहर मर जाते हैं तो चूड़ियां फोड़ना, तोड़ना वगैरह, या फिर औरतों को जिंदा जलाया जाता है। फीमेल चाइल्ड को कितने लोगों ने डस्टबिन में डाल दिया, कितने न्यूज़पेपर्स में हम पढ़े आज तक। तो ये है, वाकई में है, आज भी चल रहा है, दूर दूर डिस्ट्रिक्ट्स में ही सही। और चलिए उतना डिस्ट्रिक्ट्स की बात ना जाए, अगर कोई किसी को पता चलता है पढ़े लिखे घरों में भी कि बेटी पैदा हुई है, तो कितनी जो है शक्ल छोटी हो जाती है। बेटा पैदा हुआ है तो हाँ हमारी तो शान है, ऐसी बात इवन पढ़े लिखे लोगों में भी होती है। तो औरतों की अहमियत क्यों कम है? तो ये हमें सोचने की जरूरत है। तो फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही, इसलिए फ़अख़रजहुमा, जिन दोनों को निकलवाया गया, दोनों अकाउंटेबल हैं, मिम्मा काना फ़ीही, जहाँ पर वो थे, दोनों को निकलवा दिया गया यानी जन्नत में से। मिम्मा काना फ़ीही, माँ का लफ्ज़ यहाँ पर मिम्मा जो आया है, लफ्ज़ मुबहम के लिए इस्तेमाल होता है। कैसी अजीम जगह थी यहाँ पर, जन्नत कितनी अजीम जगह थी, यानी वेरी एलिवेटेड प्लेस से उनको नीचे उतारा गया, वो बात पता चलती है मिम्मा काना फ़ीही से। वक़ुलना इहबितु बादुकुम लिबाज़िन अदुव्व, ये आसार से, हदीसें, मुतवासिर हदीस से भी ये बात साबित होती है कि ये आखिरी कलाम है जो आदम अलैहिस्सलाम को जो आयत आ रही है, ये आखिरी बातें हैं जो उनसे बराह रास्त की जा रही है। लास्ट वर्ड जो जन्नत में जो है अदा किए गए थे। इसके बाद जो उनसे खिताब हुआ है वो फरिश्ते के जरिए हुआ है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लास्ट कॉन्वर्सेशन इसी आयत के थ्रू हुआ है। उसके बाद तो इनडायरेक्टली जिब्रील अलैहिस्सलाम से हुआ। वो कैसे साबित होता है? यहाँ पर वकुल्ना हबितु बादकुम लिबाजिन अदुव, एक लॉन्ग सेंटेंस यहाँ पर जो हमने कहा कि तुम उतर जाओ यहाँ से, ये लास्ट कॉन्वर्जेशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। तुम एक दूसरे के लिए दुश्मन बन जाओगे। यहाँ पर कुछ जो है कलाम निकलता है कि शायद इसके माने हैं कि इंसान शैतान का दुश्मन होगा, क्योंकि शैतान को भी नीचे उतारा जा रहा था, इवन इब्लीस को भी वहां से मरदूद किया गया था। और मर्द और औरत आपस में दुश्मन होंगे, क्योंकि तीन ही तो है यहाँ पर, एक आदम अलैहिस्सलाम, एक हवा अलैहिस्सलाम, और फिर तीसरा शैतान। एक तो तीन है, लेकिन यहाँ पर अगर हम आगे पढ़ेंगे, वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इलाहीन, यहाँ दुनिया में तुम्हें कुछ अरसे के लिए आराम से ठहरने के लिए भिजाया जा रहा है। खरार से निकलता है मुस्तखरुन जो आया है, कुछ देर के लिए आराम से ठहरना जाकर उस दुनिया में। व मताउन, और कोई चीज एंजॉय करे इंसान, मताउन, जिसका फायदा उठाए, जिससे मजा ले, उससे सुकून हासिल करे दुनिया में जाकर, उसको भी मता कहा जाता है। इस्तेमाल करने की चीज को मता कहते हैं। और जिस जाओ दुनिया में इस्तेमाल करो दुनिया के रिसोर्सेस को, और फिर खलीफा बनो, ये कहा गया था। और जिस चीज से मजा निकाला जाए, आप उसको एंजॉय करेंगे तो उसको भी मता कहा जाता है। तो इस दुनिया में कुछ दिन आराम से ठहरने की जगह और कुछ मजा लेने की जगह, जाओ दुनिया में कुछ इस्तेमाल करने की चीज, एक वक्त तक इलाहीन। अब ये बताएं कि शैतान मजा करता है दुनिया में? ऑब्वियसली एक दूसरे को लड़ा कर मियाँ बीवी को एंजॉय करता है। शैतान का नाम ही शैतान है, लाइन है, रजीम है। और रजीम के माने है हमेशा जिस पर रजम किया जाए, हमेशा उसको स्टोनिंग की जाए। मरजून नहीं कहा गया, मरजून एक मर्तबा जो है स्टोन करने को मरजून कहते हैं, लेकिन रजीम कहा गया है, यानी हमेशा जिसके ऊपर स्टोनिंग की जाए वो है शैतान। तो हमेशा जिस पर लानत हो, यानी उस पर लानत हमेशा के लिए है उस शैतान पर। इसके लिए मता यानी मजा लेने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके लिए खरार तो फिर जो है सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी शैतान के सुकून ही नहीं है वो। मियाँ बीवी को लड़ा कर भी सुकून में नहीं है शैतान। लेकिन इंसान को क्या कहा गया है, यानी शैतान को डिग्रेड किया गया, और आदम अलैहिस्सलाम को डिग्रेड नहीं किया गया है। जाओ तुम दुनिया में, ठीक है, जाओ इस्तेमाल करो वहां के रिसोर्सेज। अब जो भी हो गया, बोलने का मतलब था अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। तो दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम को जो है धुतकारा नहीं गया, दुनिया में भेजकर अजाब नहीं दिया गया। इनफैक्ट खलीफा बनाकर जाओ वहां के रिसोर्सेज इस्तेमाल करो, रहो खाओ, रहो सहो कहा गया है। यानी दुनिया में जाकर खरार भी पा सकते हो तुम, कंफर्ट भी पा सकते हो, सुकून भी पा सकते हो। तो वो इसलिए आदम अलैहिस्सलाम को जब भेजा गया दुनिया में, वो एक एलिवेशन थी। और जो शैतान को भेजा गया, शैतान को मरदूद किया गया,
وہ ہمیشہ جو ہے لوگوں کو بھڑکاتے رہے گا، وسپرز دیتے رہے گا. اس سے بات یہی نکلتی ہے کہ اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے وہ انسانیت کے بارے میں ہو رہی ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے، اگر شیطان کی بات سنو گے تو ایک دوسرے کے دشمن بنو گے. یہ ہے ایکچوئل میننگ، اگر شیطان کی بات سنو گے تو ایک دوسرے کے دشمن بنو گے. تو بات تو آدم علیہ السلام سے ہو رہی ہے، بات تو حوا علیہ السلام سے ہو رہی ہے، لیکن ان کے ذریعے تمام نسل آدم سے بھی بات ہو رہی ہے. آگے آیت نمبر 37 میں آ رہا ہے پھر یہاں پر فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. الفاظ کو یہاں پر ہم سمجھیں کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات میں اللہ تعالیٰ کے مقامات پر کہتے ہیں اوحینا الیہ، ہم نے اس پر نازل کیا، ہم نے اس پر اتارا، ہم نے اس کو وحی کی. لیکن یہاں یہ الفاظ نہیں ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. آدم علیہ السلام بڑی مشکلوں سے کیسے نکلی بات. تلقہ آیا ہے، لقیہ نہیں ہے، تلقہ یہاں پر آیا ہے فتلقہ میں. تو تلقہ کا مطلب اس میں مشکل ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، جو چیز کر رہے ہیں مشکل ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے. تو بڑی مشکلوں سے، بڑی کوششوں کے بعد، بڑی استغفار کے بعد، بڑی منتیں مانگنے کے بعد، بڑی مشکلیں اٹھانے کے بعد آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ الفاظ سے ان کی ملاقات ہوئی. یعنی آدم علیہ السلام نے جو معافی کے الفاظ استعمال کیے وہ بہت مصیبت سے آدم علیہ السلام کو ملی. آدم علیہ السلام کو ٹیسٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ کس طرح جو ہے اس سچویشن کا جو ہے کیسا اس سچویشن کو جو ہے ریورس کیسا کر سکتے ہیں. تو بہت محنت کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کچھ دعا کے الفاظ سکھائے، استغفار کے الفاظ سکھائے. ایزیلی ان کو نہیں آیا آدم علیہ السلام کو. فتلقہ سے پتہ چلتا ہے، تلقہ کا مطلب ہم نے کہا مشکل سے، محنت سے ان کو پتہ چلی. فتلقہ آپ کے یا پھر میرے لائف میں کوئی چیز ہمیں نعمت مل جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑی آسانی سے مل گیا اسے، لیکن ہم نے کتنی محنت کی ہم کو پتہ چلتا ہے. تو اسی طرح آدم علیہ السلام نے بڑی مشکلوں سے، بڑی کوششوں اور منتوں کے بعد وہ کوششیں دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد پہنچائی. کیا مدد پہنچائی؟ کچھ استغفار کے الفاظ جبریل علیہ السلام کے تھرو انڈائریکٹلی آدم علیہ السلام کے سامنے کھول دیے وہ دعا کے کلمات. تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الفاظ کیا ہے، من ربی کلمات، ربی. تو اس میں عربک میں ایک قاعدہ ہے کہ تو اس سے پہلے میں ایک بات بول دوں کہ قرآن میں جو الفاظ ہے، حدیث میں جو الفاظ ہیں، دونوں بہت مختلف ہیں. ہم یہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو عربک نکلی وہ ڈفرینٹ ہے، اور قرآن میں جو عربک ہے وہ ڈفرینٹ ہے، گرامیٹیکلی بھی ڈفرینٹ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں وہ ڈیوائن ہیں، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ورڈنگز ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربک یوز کرتے تھے لیکن وہ ورڈنگز الگ ہے. تو پھر اب یہ دیکھیں کہ جبریل علیہ السلام نے سکھائے، یہ پروف ہو رہا ہے یہاں پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائے، یہ نہیں آئے یہ بات. مر ربہ کلمات. تو عربک میں کیا قاعدہ ہے؟ خیر الکلام ما قل و دل. یہ رول کیا ہے کہ آپ عربک اگر بولیں تو سب سے شارٹیسٹ سینٹنس میں آپ کنوے کر دینا، اس کو کہتے ہیں خیر الکلامی ما قل و ذل. یہ عربک رول ہے قرآن کا. تو وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی بات، اصحاب کہف کی اتنی بڑی سٹوری، خیر الکلامی ما قل و ذل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو مختصر ورڈز میں کہہ دی وہ سٹوری. پوری سٹوری مائتھولوجی ہمارے سامنے نہیں لائی. اگر ہم فلاسفیکل بکس لے کے بیٹھے تو پوری جو ہے والیومز کے والیومز ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ جو ہے آیتوں میں پوری سٹوری ڈسکرائب کر دی. تو یہ ہے قرآن کا رول، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے یہ. لیکن جبریل علیہ السلام کے بولنے کا انداز ڈفرینٹ ہے. تو اس لیے یہاں پر بہترین کلام وہ ہے جو کم سے کم الفاظ میں ادا کیے جائے اور دل پہ اثر کرے، وہ صرف اور صرف قرآن ہے. ایون حدیث بھی نہیں ہے، نہ ہی جبریل علیہ السلام کی ورڈنگز ہے. صرف اللہ کی ورڈنگز بہترین کلام ہے جو کم سے کم الفاظ میں ادا کیے جائے اور دل پر اثر کرے. صرف قرآن دل پر اثر کرتی ہے، کوئی حدیث دل پر تھوڑی نہ اثر کرتی. obviously حدیث تو عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں آتیناہ کلمات،
پھر ہم نے ان کو کلمات دے دیے. اس سے بہت مختصر کلام ہوتا تھا، لیکن یہاں کہا گیا لمبا لانگ ورڈنگز کیا آئے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. اٹ از اے لانگ سینٹینس. تو اس لیے کہ اب کلام براہ راست اللہ کی طرف سے نہیں آیا، یعنی اللہ کی طرف سے آیا لیکن کنوے کس نے کیا؟ الفاظ تو ملے لیکن کہاں سے ملے؟ جبریل علیہ السلام سے. جبریل علیہ السلام نے سکھایا وہ دعا. تو ان الفاظ کی اصل کیا ہے؟ اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن براہ راست جبریل علیہ السلام نے ورڈنگز ادا کیے، اس لیے لانگ ورڈنگ ہو گئی فتلقى آدم من ربه کلمات. تو اور دوسری بات یہاں پر، تلقی کا لفظ عربی میں اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہو، آپ کہیں سے گزر رہے ہو اور آپ کو اچانک سے جو ہے $100 کا بل مل جائے زمین پر پڑا ہوا، تو اسے کہتے ہیں التقاء. تلخی کا لفظ، آپ بہت کوشش کر رہے ہیں کوئی چیز مل جائے، اور پھر آپ وہ سرچنگ بھی کر رہے ہیں وہ چیز، تو پھر آپ کو مل جائے بہت قیمتی چیز. تو اللہ تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کا اسٹیٹ آف مائنڈ کیسا تھا؟ پہلے تو بہت محنت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو منا لیں، واپس منا لیں. ندامت ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کو کیسے منائے وہ فکر ہو رہی تھی، دنیا میں بھی محنت ہو رہی تھی، اور پھر اور ایک کریونگ ہو رہی تھی کہ کچھ ایسے چیز میرے پاس آ جائے جسے اللہ تعالیٰ مان جائے. اور وہ چیز کیا تھی؟ استغفار کے الفاظ. تو یہاں پر استغفار کی پوری امپورٹنس ہمیں پتہ چل رہی ہے یہ آیت میں. تو اللہ تعالیٰ اس استغفار کے الفاظ کو بہت قیمتی چیز قرار دے رہے ہیں. ہمارے لیے $100 کا بل ہو سکتا ہے، لیکن استغفار آدم علیہ السلام کے لیے وہ $100 کا بل تھا. کہ کون سے الفاظ تھے ایکچول میں؟ یہ دوسرے پلیسز پہ آئیں گے قرآن میں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرین. انسان اپنی غلطی کی خود ذمہ داری لے، اپنی غلطی کی اعتراف کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے. یہ پرپس ہے اس آیت کا. حالانکہ اس آیت میں کیا ہے ایکچول دعا جو آدم علیہ السلام نے کہی تھی وہ بھی نہیں بتائی گئی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں میسج کنوے کر رہی ہے کہ اگر میں نے غلطی کی تو ذمہ داری میری ہے، حوا علیہ السلام نے غلطی کی تو وہ ان کی ذمہ داری ہے کیونکہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. آدم علیہ السلام نے غلطی کی، وہ اعتراف کرے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور معافی. جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معافی نہیں دی، مانگتے جائے گڑ گڑا کر، تبھی ظالموں میں شمار نہیں ہوں گے. تو یہ لَنَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ کا تعلق کس بات سے ہے؟ وَلَنَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ابھی ہم نے پڑھا تھا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ، یہاں لَنَكُونَ نہ آ رہا ہے، یہاں پر فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ وہی بات دوبارہ دعا بھی کی جا رہی ہے. تو یہاں پر کیا کمپیئر کیا جا رہا ہے یہ آیت میں؟ جو دعا سکھائی گئی ہے اور جو پہلے ان کو وارننگ دی گئی تھی، ان دونوں کے بیچ میں کنیکشن ہے، تناسب بتایا جا رہا ہے. جس بات سے خبردار کیا گیا تھا وہی آخری میں لنکونن کے جو ہے شکل میں وہاں پر دعا سکھائی گئی ہے. وہی بات دوبارہ دعا بھی کی جا رہی ہے. اگر آپ نے واقعے میں معاف نہیں کیا تو جس طرح آپ نے کہا تھا ہم ظالموں میں شمار ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں معاف کر دیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ آدم علیہ السلام کے کی دعا تھی. تو لنکو، ہم تو بے شک ظالموں میں ان واقعے میں شامل ہو جائیں گے، تو اس لیے آپ معاف کر دیں. یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے، تو اتفاق نہیں ہے، یہ کنیکشن ہے اصل میں. یہ دعا اور وہ وارننگ کا، ان دونوں کا، اللہ تعالیٰ کے کلام کا اور اس دعا کا آپس میں تناسب ہے. اور آخری بات یہ ہے فتاب علیہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی دعا سن کے آدم علیہ السلام کو پہلے تو دعا انڈائریکٹلی بھیجاتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے تھرو، اور جبرائیل علیہ السلام دعا سکھاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. الہ کا لفظ جب الہ استعمال ہوتا ہے تو انسان کے لیے ہوتا ہے، اللہ استعمال ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے موضوع سے ہوتا ہے. علیہ، قرآن میں الہی علیہ جو آتا ہے، علیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے موضوع سے آ رہا ہے. ابھی یہاں سے کیا بات نکلتی ہے کہ آدم علیہ السلام ملعون مخلوق نہیں ہے، یعنی بس ان کو دھتکار کے دنیا میں نہیں بھیجا گیا تھا. تو عیسائیت کے عقیدے میں وغیرہ تو یہ تمام چیزیں آئی ہے. ہمیں دنیا میں جو ہے غلطی کر کے یہ آئے نا آدم علیہ السلام، تو ہم بھی غلطیاں کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے اور اپنے آپ کو کانفیڈنس میں لیتے جائیں گے تو یہ غلط ہوگا.
تو کیا تعلیمات تھے کہ ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پاک پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ یہ بھی نہیں کہا کہ تمام انسانیت کو آدم علیہ السلام کی غلطی کی قیمت دینی پڑے گی۔ ایسی بات نہیں ہے، غلطی کی قیمت نہیں دے رہے تھے آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی آدم علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔ یہ رجوع کرنے والی بات فتاب علیہ آیا ہے، خود رجوع کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ استغفار کے الفاظ سن کر خود ہی ان کو دوبارہ اپنا مان لیا، خود ہی ان پر نعمتیں ان کو دی، تو آگے قیمت دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فتح علیہ یعنی انسان کو یہاں پر دنیا میں اس کی زندگی کوئی لعنت نہیں ہے، ہماری کرس نہیں ہے لائف جو یہ یہودیت یا عیسائیت میں لوگ مانتے ہیں، ہماری کرسڈ لائف نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے دنیا، ایک بلیسنگ کی جگہ ہے، تو یہ لعنت کی جگہ نہیں ہے، یہ سزا کی جگہ نہیں ہے۔ یہ بات پہلے بھی ہم تفصیل سے ڈسکس کر چکے۔ انہ هو التواب الرحیم، انہ هو التواب الرحیم، اور بے شک وہی ہے جو بار بار توبہ قبول کرتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رحم اور محبت دکھاتا ہے۔ رحیم آیا ہے یہاں پر، ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، رحیم کس سے ہے؟ رحم سے۔ رحم کے لفظ، رحم کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں عام ہے رحم کرنا وغیرہ کہتے ہیں ہم، رحم ایک ووم کو، ایک پریگننٹ مدر کے پیٹ کو رحم کہتے ہیں، تو جب ماں بچے دینے والی ہوتی ہے اس کے پیٹ کو رحم کہا جاتا ہے، تو وہ رحم میں کیا رہتا؟ پلاسنٹا سے جو ہے بیبی کو نیوٹریشن جو پہنچتا ہے وہ کیا ہے؟ رحم۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے، حدیث قدسی ہے یہ، سبحان اللہ، سمیتک بھی اسمی، یعنی کہ میں نے تجھے یعنی رحم کو اپنے نام سے نمایا ہے، یعنی میرا نام رحیم ہے، اللہ کا نام رحیم ہے، اور میں نے ایک پریگننٹ مدر کے پیٹ کو رحم کا نام دیا میرے نام سے۔ یہ حدیث قدسی ہے، بہت جو ہے سبحان اللہ اتنی پروفاؤنڈ ہے، کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کے تمام ضروریات، نیوٹریشن وغیرہ تمام چیزیں اسے فلفل کی جاتی ہے بغیر بچے کے شعور کے، کہ بچے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اور بچے کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ اپنے کون اس کی ماں ہے، اور کیا وہ پہنچا رہی ہے نہیں پہنچا، بچے کو کہاں پتہ ہوتا ہے؟ بچے کو تو اپنے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن اس کا پورا پورا خیال رکھا جاتا ہے ماں کے تھرو۔ ماں اچھا جو ہے ڈائٹ لیتی ہے تو بچے تک نیوٹریشن پہنچتا ہے، تو کس کی طرف سے؟ ماں کی طرف سے۔ اور دوسری بات، یہاں پر بچے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جو پوری نہ کی جا رہی ہو۔ ہم جو ہے آئرن ٹیبلٹس بھی لیتے ہیں، کیلشیم ٹیبلٹس بھی لیتے ہیں، سب کچھ لیتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں، یہ بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، پورے نیڈس فلفل کیے جاتے ہیں رحم کے تھرو، اور بچہ ماں کو کچھ نہیں دیتا، صرف لیتا ہے، زندگی بھر ماں سے لیتا ہے، دیتا کچھ نہیں ہے۔ دیا بھی اس نے تو ماں جتنا دیتی ہے اتنا تو جو ہے نہیں دے سکتی ہے اولاد، تو اس مناسبت سے مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بھی ایک رشتے کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ دیتے نہیں، صرف کیا کرتے ہیں؟ لیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں لیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں لیتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کے لیے کچھ سروس کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہم کچھ نہ کچھ صدقات بھی دے دیں، سروس بھی کر لیں، تو کیا وہ اتنی لیول کی ہوگی جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم ہے؟ بالکل نہیں۔ کتنے انسان ہیں جو خدا کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، لیکن پھر بھی مانگتے جاتے ہیں ان سے اتنی بے انتہا محبت کرتے ہیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کہ ہمیشہ ان پر بلیف کرتے ہیں، ہمارا یقین ہے، ایمان ہے۔ الرحیم، یہ رحیم کا کچھ چھوٹا سا حصہ ہے، یہ رحیم کا یہی مطلب ہے، انہ هو التواب الرحیم، وہ کیوں معاف نہیں کرے گا؟ اس پہ اکتفا کرتے ہیں، یعنی ایک بات سمجھ لیتے ہیں کہ اگر یہاں ہوتا، کہا ہوتا، یہ بھی آتا ہے قرآن میں، انہ کان تواب الرحیم بھی آتا ہے، انہو کانا تواب الرحیم، تو وہ توبہ قبول کرنے والا تھا، رحم کرنے والا تھا، یہ اس کا میننگ ہے تواب الرحیم یہاں پر، انہو کانا تواب الرحیم۔ تو یعنی اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، تو اس وقت وہ تواب تھے اور رحیم تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آلریڈی تواب بھی تھے اور رحیم بھی تھے، لیکن یہاں جو جملہ اسمیہ استعمال ہوا ہے اور حال کے صیغے میں استعمال ہوا ہے، انہو هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سے بات کیا نکلتی ہے کہ تم لوگ جو ابھی آدم علیہ السلام کی کہانی سن رہے ہو، سن لو، جتنی مرضی غلطیاں کر لو، جتنے نیچے گرتے گر لو، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔
इन्नहु हुवा तवाबुर रहीम। तो कोई इंसान जन्नत से गिर के जमीन पर आ जाए, वो जो है डिग्रेड नहीं हुआ, वो अभी एलिवेशन हुआ है, उसको अभी भी उम्मीद है, होप है, बड़ी जिम्मेदारियों के साथ भेजा गया है वो भी अल्लाह ताला। और फिर उनको इस्तगफार के जो है कलाम सिखाए गए, फिर भी अल्लाह सुब्हान ताला ने भी उम्मीद रखी, इसलिए तो इस्तगफार के कलामात भेजा है, कलिमात भेजा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम से अल्लाह सुब्हान ताला को भी उम्मीद थी, आदम अलैहिस्सलाम को भी उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने मेहनत की, वतलक़ा की, मेहनत की, और फिर बाद में उनकी तरफ जो इस्तग़फ़ार के लफ्ज़ आए, वो उन्होंने अदा किए, फिर अल्लाह सुब्हान व तआला ने रुजू किया आदम अलैहिस्सलाम की तरफ। तो ये तमाम चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने सिखाए। तो अगर हम इन अल्फ़ाज़ को जो है इस्तेमाल करें कि दिल से अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेंगे हम, मैं और आप, अगर हमने ऐसे लेवल की भी गलतियाँ कर ली, ज़िना भी कर लिया, कुछ ऐसे माले यतीम का भी जो है कुछ ऐसा कर लिया, बड़े से बड़ा कबीरा-कबीरा गुनाह भी कर लिया, शिर्क भी कर लिया, सबसे फर्स्ट लेवल अव्वल दर्जे का कुछ भी कर लिया, मगर जब हमको रियलाइज़ हो गया तो फ़ौरन हमें इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत है। तो इस्तग़फ़ार का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर पिकअप कर लेंगे कि अगर वो अल्लाह सुब्हान व तआला हमारी तरफ रुजू कर लेंगे इंशाअल्लाह, तो हमारे लिए बहुत देर, जो लोग सोचते हैं बहुत देर हो चुकी है, मैंने ऐसे-ऐसे काम कर लिए, गंदे-गंदे काम कर लिए, बहुत ख़राब आदमी हूँ मैं, मेरे लिए दुआ के भी कोई फ़ायदा नहीं है। और कुछ लोग तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं, मैंने बड़े ख़राब काम किए हैं, मैं तो क्या बताऊँ, फ़ख्र नहीं, शर्म करने की ज़रूरत है, नदामत करने की ज़रूरत है, इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है। कर लिए हैं तो दूसरों को ना सुनाएँ। मैंने खुद एक शख्स को बोलते हुए सुना है लिटरली कि मैं सऊदी में था फलाँ इतने साल, बस नमाज़ ही नहीं पढ़ता था, बाकी सब हुकूकुल इबाद तो मैं हम कर ही लेते थे। तो ऐसे-ऐसे बातें भी जो है लोगों के मुँह से निकलती हैं। तो अल्लाह ताला की रहमत हमारे गुनाहों से छोटी है। यानी इतने साल नमाज़ भी नहीं पढ़े, लेकिन अब उसको अवेकनिंग हो गई, अब वो इस्तिग़फ़ार करे और नमाज़ें पढ़ना शुरू करे, कुछ भी कर सकते हैं। रोज़े नहीं रहते थे, रोज़े इस्तिग़फ़ार करें, रोज़े रहना शुरू करें। कहीं से भी आप किक स्टार्ट कर सकते हैं, वो किक स्टार्ट का नाम है इस्तिग़फ़ार। और हम कोई ऐसे गुनाह नहीं कर सकते जो अल्लाह ताला की रहमत से ख़ारिज हो। यानी हमारे गुनाह बड़े-बड़े होंगे, लेकिन अल्लाह की रहमत उससे कई ज़्यादा मिक़दार बड़ी है। तो अगर हम पर रहमत के दरवाज़े बंद किए जा चुके होते, तो उसका माने क्या होता? हम साँस भी नहीं ले सकते। अल्लाह सुब्हान व तआला, अब सपोज़ मैंने अब जो है किसी को गाली दी, नेक्स्ट मोमेंट पे अल्लाह सुब्हान व तआला मेरी ज़बान लपट कर मुझे जो है गूँगा कर सकता है। अल्लाह सुब्हान व तआला, या फिर जो है फ़ौरन मुझे जो है मेरी साँस रोक सकता है, लेकिन नहीं कर रहा अल्लाह सुब्हान व तआला। ये एक बहुत बड़ी रहमत है, ये रहम में आता है अल्लाह सुब्हान व तआला के। तो जब तक साँस है, तौबा का दरवाज़ा खुला है, जब साँस खत्म, तो तौबा का दरवाज़ा भी बंद। तो कोई इंसान कहे कि मैं तो लॉस्ट केस हूँ, टर्मिनल केस हूँ, मेरी तो छुट्टी हो चुकी है, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब ठीक है, अब मैं लास्ट मोमेंट्स में मैं और थोड़ी पी लेता हूँ, थोड़े मज़े ले लेता हूँ दुनिया के, थोड़ा और एन्जॉय कर लेता हूँ, पूरी ज़िंदगी तो जो है मैंने गुज़ारी है गुनाहों से, अब क्या मुझे कोई माफ़ करेगा? तो ऐसा नहीं है, ये शैतान के कलाम होते हैं। तो इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम याद कर लें। तौबा के अजीब मफ़हूम ये है कि ताइब जो वापस लौटे, तव्वाब जो बार-बार लौटे। तो इंसान क्या करता है? क्या हम एक बार इस्तिग़फ़ार करते हैं? हम तो दिन में 24 घंटे में 24 गुनाहें कर लेते हैं। इसलिए हम बार-बार अल्लाह की तरफ पलट के नमाज़ आते हैं, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं और अस्तग़फ़िरुल्लाह, 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 अल्लाहुम्मा अंत सलाम वग़ैरह हम ऐसी दुआएँ पढ़ते हैं। जो है बार-बार लौट कर आते हैं अल्लाह ताला की तरफ। हम कुरान में या ये नमाज़ में कंसंट्रेशन बार-बार हमसे छूटता है, तो हम बार-बार अस्तग़फ़िरुल्लाह और कसरत से पढ़ते हैं। तो फिर इस बात की भी इतराफ़ कुरान के अंदर है कि इंसान में एक खराबी है, कुल्लु बनी आदम ख़त्ताऊन। तो ख़ातिन नहीं है, ख़त्ताऊन कहा गया है। हम बार-बार लौट कर आते हैं। तो ख़त्ताऊन का मतलब रिपीटेडली टर्निंग बैक टू अल्लाह की बात यहाँ पर आई है। तो ये और सबसे बेहतरीन बार-बार गलती करने वालों में से कौन है? जो बार-बार तौबा भी करते हैं। बार-बार तौबा भी करते हैं, ये बात बहुत अहम समझने की है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने जाकर शराब पी, फिर तौबा कर ली, फिर कहा बार-बार वो गलती की, फिर तौबा की, गलती की, तौबा की, ऐसा भी नहीं है। कुरान खुद कहता है, सूरह निसा और सूरह आल इमरान में आया है, वलैसत अत-तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यात। ये तौबा उन लोगों के लिए नहीं है जो बार-बार गुनाह करते रहते हैं।
تو جو انسان واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ کے توبہ کریں، گڑ گڑائیں، میں دوبارہ نہیں کروں گا، پوری جو ہے پوٹینشیل سے کہیں کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، پوری نیت سے کرے، تو وہ دعا قبول ضرور ہوگی۔ دل سے تمام کیڑے نکال دیے، نہیں کرنا یا اللہ، وعدہ ہے نہیں کرنا ہے، جو تو وہ ہوتی ہے توبہ، ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے توبہ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پھر نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے ہم دوبارہ کر بھی لیں، تو پھر ہمیں رجوع کرنے کی ضرورت ہے اللہ کی طرف، دل سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اور اللہ کو اس کے بارے میں بھی پتا ہے کہ جو دل سے توبہ کرتا ہے لیکن پھر بھی دل میں سے تھوڑی جو ہے عزم چھوڑ دیتا ہے، دوبارہ اگر کر لوں گے تو اگلے رمضان دوبارہ توبہ کر لیں گے انشاءاللہ، یا عمرہ کر لیں گے، اب تو جو ہے گزار لیں گے، ہم بعد میں جا کے عمرہ کر لیں گے، ایسے بھی لوگوں کے بیچ میں ٹینڈنسیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سلیم، سوائے اس کے اس دن نہ پیسے کا نہ بچوں کا کوئی فائدہ ہوگا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل صاف دل کے، یعنی قلب سلیم یا صاف دل کے لے کر آئے، تو انلیس جب تک دعا قبول نہیں ہوتی، تو جب توبہ کی ہو تو صاف دل کے ساتھ ہو، جب معافی مانگی ہو تو صاف دل کے ساتھ مانگی جائے۔ یہاں پر آیت نمبر 37 تک جو ہے یہاں پر مفہوم مکمل ہوا ہے۔ یہاں پر ہم سٹاپ کرتے ہیں، اور پھر کچھ ہم اس آیت کے مفہوم سے کچھ ڈسکشن ہم کرنا چاہ رہے ہیں، تو پلیز آپ آگے بڑھیں۔